السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک ڈپٹی چیف آف ڈیفینس کے دورہ پاکستان کی خبر پر بات کریں گے۔ اسلام آباد، تہران اور استنبول ٹرین کی ترکی آمد، شمالی کوریا کے ہائپرسونک میزائل تجربے، برازیل، انڈیا اور ساؤتھ کوریا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ تہران کے ذریعے استنبول اور اسلام آباد کے درمیان ایک دہائی بعد چلنے والی ٹرین لاہور، تفتان اور زہدان سے ہوتی ہوئی انقرہ پہنچ گئی ہے۔ مال بردار ٹرین نے اپنے 17 روز کا سفر 13 روز میں مکمل کیا، جبکہ دوسری ٹرین بھی ترکی کے راستے پر رواں ہے۔ پاکستان ریلوے کے حکام نے میڈیا کو بتایا کہ 31 دسمبر کو اسلام آباد سے پہلے مال بردار ٹرین روانہ ہوئی، جو پیر کی شام انقرہ یعنی ترکی پہنچی۔ اس میں دیگر ساز و سامان کے ساتھ بڑی تعداد میں پنک سالٹ بھی موجود تھا۔ انہوں نے بتایا کہ منزل پر پہنچنے سے قبل ٹرین میں موجود سامان کو ایرانی اور ترک ریل گیج سسٹم کے ذریعے دوسری بوگیوں میں منتقل کیا گیا۔ فرینڈز، یہ 6500 کلومیٹر طویل ریل سروس ہوگی جو اسلام آباد سے تہران اور پھر استنبول جائے گی۔ ابتدائی طور پر یہ کارگو مقاصد کے لیے چلے گی اور پھر مسافروں کے لیے بھی دستیاب ہوگی۔ اس کا سب سے زیادہ سفر ایران میں گزرے گا، جو 2570 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ ITI منصوبے کا آغاز 2009 میں ہوا اور کچھ تعطل کے بعد تینوں ممالک نے اسے بحال کرنے اور پہلے سے بہتر انداز میں چلانے کا اعلان کیا۔ یہ منصوبہ ECO یعنی اقتصادی تعاون کی تنظیم کے تحت کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک اس پروجیکٹ کی اہمیت کی بات ہے تو پاکستان اور ترکی کا تجارتی حجم اس وقت $800 ملین کے لگ بھگ ہے، جبکہ پاکستان ایران کا تجارتی حجم لگ بھگ $360 ملین بتایا جاتا ہے۔ ترکی ایران تجارتی حجم $1 بلین کے قریب رہتا ہے، یعنی تینوں ممالک کے درمیان کل ملا کر تقریباً $2 بلین کی تجارت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حجم بہت کم ہے۔ آپ اس کا موازنہ صرف دو قریبی ہمسایہ ممالک انڈیا اور بنگلہ دیش سے کیجئے۔ انڈیا بنگلہ دیش کا باہمی تجارتی حجم $10 ارب کے لگ بھگ بتایا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف آف ترک جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سلجوق بیرکتر اولو نے دورہ پاکستان کے دوران چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں افغانستان کی حالیہ صورتحال سمیت علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سلجوق بیرکتر اولو پاکستان کے سرکاری دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے بعد میں جنرل باجوہ اور پاک فضائیہ کے سربراہ سے ایئر ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی۔ مذاکرات میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کی سطح اور دائرہ کار میں توسیع، سلامتی اور علاقائی مسائل اور افغانستان کی حالیہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ افواج پاکستان کی طرف سے ڈپٹی چیف آف جنرل سٹاف کے دورہ پاکستان کو دونوں ممالک کی مسلح فورسز کے درمیان کثیر الجہتی اور طویل المدت تعاون کا ایک اظہار قرار دیا ہے۔ انڈیا کی ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کا کہنا ہے کہ اس کا تیار کردہ انٹرمیڈیٹ جیٹ ٹرینر، جس کو IJT 36 ستارہ کا نام دیا گیا ہے، اس نے آج تربیتی پرواز میں 6 ٹرنز کامیابی سے پوری کی۔ یاد رہے کہ اس ٹرینر جیٹ کی فلائٹ ٹیسٹنگ 2016 میں روک دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت اس میں ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر اس کا ایک سپن ٹیسٹ 2020 کے اختتام پر کیا گیا تھا۔ 2016 میں آنے والے ایشو کو لے کر کمپنی کو اس ایئر کرافٹ کو امریکی مدد سے ری ڈیزائن کرنا پڑا تھا۔ شمالی کوریا نے آج اعلان کیا ہے کہ اس نے گزشتہ روز ہائپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو کہ 3 ماہ پہلے اسی قسم کے میزائل ٹیسٹ کے بعد کیا گیا ہے۔ حکام نے حالیہ تجربے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ستمبر میں کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس کے ملک میں تیار کردہ ہائپرسونک میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا گیا ہے، جس نے 700 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنایا۔ کم جونگ ان اس سے پہلے شمالی کوریا کی جانب سے ہائپرسونک میزائل، ملٹی وار ہیڈ میزائل، اسپائی سیٹلائٹ
سیٹلائٹ اور سالڈ فیوڈ لانگ رینج میزائل کے علاوہ انڈر واٹر لانچڈ نیوکلیر میزائل کے منصوبے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایلبرٹ سسٹمز کو ایک کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے جس کے تحت یہ اسرائیلی کمپنی برازیلین ایئر فورس کو ہرمس 900 ان مینڈ ایریل سسٹم فراہم کرے گی۔ اس کانٹریکٹ کی مالیت تو نہیں بتائی گئی، البتہ اس پر کام 16 ماہ میں مکمل ہونا ہے۔ ایلبرٹ سسٹمز ان ڈرونز کے علاوہ اسپیئر پارٹس بھی برازیل کو ڈیلیور کرے گی۔ برازیلین ایئر فورس ہرمس 900 اور ہرمس 450 سرویلنس ڈرون گزشتہ ایک دہائی سے استعمال کر رہی ہے۔ ساؤتھ کوریا نے اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال F-35 کی گزشتہ دنوں ایمرجنسی لینڈنگ کی وجہ سے اپنے مکمل F-35 فلیٹ کو گراؤنڈ کر دیا ہے۔ اس معاملے پر تحقیقات مکمل ہونے تک یہ طیارے گراؤنڈ رہیں گے۔ یاد رہے کہ ساؤتھ کوریا نے 2014 میں ٹوٹل 40 F-35A طیارے آرڈر کیے تھے، جس کے تحت ان طیاروں کا پہلا بیچ 2019 میں ڈیلیور کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ساؤتھ کورین F-35 کو پیش آنے والے اس ایشو سے کچھ عرصہ پہلے ہی برطانیہ کے زیر استعمال F-35B طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ ہیلینک ایئر فورس کا کہنا ہے کہ سروس حال ہی میں حاصل کردہ فرینچ ساختہ رفال طیاروں کو 19 جنوری سے آپریٹ کرنا شروع کر دے گی۔ یونان کی فضائیہ کو اس وقت 6 رفال طیارے ڈیلیور کیے جا چکے ہیں، جس میں سے 4 سنگل اور 2 ڈیول سیٹ ورژن ہیں۔ یونان نے ٹوٹل 24 رفال فائٹر جیٹس فرانس سے آرڈر کر رکھے ہیں، جس میں سے 12 سیکنڈ ہینڈ جبکہ 12 نئے ہوں گے۔ ابتدائی طور پر آرڈر کیے جانے والے 18 طیاروں کی مالیت 2.5 ارب یوروز بتائی گئی تھی۔ اسپین کے میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ مراکش یورپین کنسورشیم MBDA کے تیار کردہ ورٹیکل لانچ میکا گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو بہت جلد وصول کر لے گا۔ میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ مراکش یہ ایئر ڈیفنس سسٹم چین سے حاصل کردہ FD-2000 کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ دونوں ایئر ڈیفنس سسٹم مراکش کی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے استعمال ہوں گے۔ یاد رہے کہ مراکش اس سے پہلے اسرائیلی ساختہ شارٹ اور میڈیم رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم میں بھی دلچسپی دکھا چکا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔